السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وبعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقم الصلاۃ لذکری۔ ناظرین، آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم آپ کے سامنے اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ نماز، اس کی حیت اور کیفیت یہ عرض کرنا چاہتے ہیں۔ قبل اس کے کہ ہم اس کا آغاز کریں، یہ وضاحت ضروری ہے کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کے مطابق نماز ادا کرنا اس قدر اہم مسئلہ ہے کہ نماز سکھانے کے لیے خود رب العالمین نے جبریل امین کو زمین پر بھیجا۔ امنی جبریل عند البیت مرتین، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جبریل امین نے بیت اللہ کے پاس 2 دفعہ میری امامت کروائی، یعنی آپ نے تمام نمازیں 2 دفعہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کو پریکٹیکلی پڑھ کے دکھائیں، ان کے اوقات بھی بتائے۔ پھر اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو، حالانکہ روزانہ کی بنیاد پہ آپ نماز پڑھا رہے ہیں، اس کے باوجود آپ علیہ السلام منبر پر ایک دفعہ تشریف لے گئے، وہاں آپ نے نماز پڑھی اور صحابہ سے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسا تم نے مجھے دیکھا ہے نماز پڑھتے ہوئے ایسے ہی نماز پڑھو۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اس کے باوجود کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے شاگرد ہیں، صحابہ کرام بھی بہت دفعہ ایسا ہوا کہ ایک دوسرے کو نماز پڑھ کے دکھاتے۔ حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ 10 صحابہ کی موجودگی میں کہتے ہیں کہ میں تمہیں اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی نماز پڑھ کے بتاتا ہوں۔ آپ ان کے سامنے پریکٹیکلی نماز پڑھتے ہیں، پھر صحابہ بھی تصدیق کرتے ہیں کہ جی ہاں، آپ نے واقعتاً اللہ کے پیارے نبی کی سنت کے مطابق نماز پڑھی ہے۔ تو اسی سنت کو زندہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں آپ کا گناہ گار بھائی عبید الرحمن محسن کوشش کر رہا ہوں انشاءاللہ تعالی اللہ کی رضا کے لیے کہ 100% صحیح احادیث کی روشنی میں اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی سنت کے عین مطابق کسی قسم کی فرقہ واریت سے بالاتر ہو کے آپ کو نماز کا پریکٹیکل دکھایا جائے۔ تو آئیے جی شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جب آپ نے نماز پڑھنی ہے، نفل یا فرض، آپ نے ایک چیز کا اہتمام کرنا ہے، اور اسے آپ یاد رکھیے گا، لوگ اس میں بہت کوتاہی کرتے ہیں، اسے سترہ کہتے ہیں۔ میں مثلا مسجد میں گیا ہوں، کوئی بھی چیز مجھے مل جاتی ہے، یہ میرے سامنے اس وقت رحل ہے جی، تو میں رحل پکڑ کے اپنی جو جہاں میں نے سجدہ کرنا ہے اس سے تھوڑا آگے یہ رکھ لوں گا، یہ سترہ ہے۔ نبی علیہ السلام اس کا خصوصی اہتمام فرماتے ہیں۔ آپ نے بلکہ حکم دیا لا تصلی الا الی سترہ، سترہ کے بغیر نماز نہ پڑھو۔ ہم یہ تو نہیں کہتے کہ یہ فرض ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے اس کی اتنی تاکید فرمائی ہے۔ صحابہ کرام اس کا اہتمام کرتے۔ مسجد میں دیوار ہے، آپ دیوار کے پیچھے نماز پڑھیں، ستون ہے اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں، رحل ہے اسے سترہ بنا لیں، یا کوئی بھی چیز آپ کو مل جائے تو اسے سترہ بنا لیں۔ اس سترے کا سب سے اہم اور بنیادی فائدہ یہ ہے کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی سنت پر، آپ کے حکم پر عمل ہو جائے گا۔ دوسرا فائدہ یہ ہے انشاءاللہ یہ ایک آڑ اور رکاوٹ ہے، اس سے شیطان کے وسوسوں میں بھی انشاءاللہ کمی آئے گی۔ تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ نمازی سترے کے پیچھے سے آرام سے گزر جائیں گے، کسی کو پریشانی نہیں ہوگی گزرنے میں۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، مسجد میں آئے بس سستی اور کوتاہی، بالکل پچھلی صف میں جا کے کھڑے ہو گئے، اب نمازی آگے سے پریشان ہے، گزرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے اس چیز کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر آپ نے اس کا اہتمام کیا ہوا ہے تو پھر یہ یہاں سے لے کر سترے تک یہ آپ کی جگہ ہو گئی ہے۔ عبادت گزار نمازی کا اس پر حق ہے، کسی کو یہاں سے گزرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ نے سترے کا اہتمام کر لیا، سترے کا اہتمام کر کے ظاہر ہے نیت دل کا نام ہے کہ آپ کے دل میں نیت ہے، آپ کو پتہ ہے آپ ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں، عصر پڑھ رہے ہیں، آپ مغرب پڑھ رہے ہیں، عشاء پڑھ رہے ہیں، جو بھی آپ پڑھ رہے ہیں، آپ کے دل میں
آپ کے دل میں جو نیت موجود ہے تو وہ کافی ہے۔ جو لوگوں نے نیت بنائی ہوئی ہے کہ 2 رکعت فرض نماز، 4 رکعت فرض نماز، پیچھے اس امام کے، یا اس طرح، آپ کسی دنیا کے شخص سے پوچھیں کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نیت کے الفاظ کیا کہتے تھے۔ ساری نماز عربی میں ہے تو ظاہر نیت کے الفاظ عربی میں کوئی تو بتائے۔ دنیا کا کوئی انسان اس بات کو نوٹ کر لیجئے، بڑے سے بڑا جو بھی اس کا دعویٰ ہو، آپ کو یہ نہیں بتا سکتا کہ نبی علیہ السلام نماز کی نیت کن الفاظ سے کرتے تھے۔ اس لیے نہیں بتا سکتا کہ وہ الفاظ ثابت ہی نہیں ہیں۔ تو اس کے بعد آپ نماز شروع کریں گے، تکبیر تحریمہ سے نماز شروع ہوتی ہے۔ آپ یوں اپنے ہاتھ اٹھائیں گے، کندھوں تک اٹھا لیں، یہ بھی ثابت ہے، کانوں تک اٹھا لیں، یہ بھی ثابت ہے۔ نہ تو بالکل اس طرح سے ہاتھوں کو بند رکھیں، نہ ان کو زیادہ کھلا رکھیں، جیسے عام فطری طور پر ہاتھ ہوتے ہیں ایسے ہی آپ رکھیں گے، ان کو قبلہ رخ کریں گے۔ نہ ایسے پکڑنے چاہیے، یہ بھی غلط لوگوں کا طریقہ ہے، نہ ایسے کرنے چاہیے، یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ بعض لوگ بہت کوتاہی سستی کرتے ہیں، یہ کوئی رفع الیدین ہے؟ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت تو نہیں ہے، سنت پہ عمل نہیں ہو رہا۔ دیکھیے ہم لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کتنی سختی کرتے ہیں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، چھوٹی سی ایک یونیفارم پہ لوگ کتنی سختی کرتے ہیں، کلر کو چیک کرتے ہیں، شوز کو چیک کرتے ہیں۔ آپ ٹریننگ دیکھ لیں، آپ مختلف قسم کی ریہرسل دیکھ لیں، کیا کیا ڈسپلن ہے جن کی ہم پابندی کرتے ہیں۔ تو کیا نماز ہی ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں ہم اپنی اپنی مرضی کے مطابق پڑھتے جائیں گے؟ نہیں، آپ کا حکم ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، تو اس میں سستی نہیں کرنی، ایسے بھی نہیں کرنا، یوں بھی نہیں کرنا، ایسے بھی نہیں کرنا۔ نبی علیہ السلام جیسے کرتے تھے، ہاتھوں کو کندھوں کے برابر یا کانوں کے برابر اٹھائیں، قبلہ کی طرف سیدھا کریں، اتنا کھول لیں اور کہیں نگاہوں کو جھکا کے سجدے والی جگہ پہ ٹکا کے اللہ اکبر۔ ایک اور چیز کی وضاحت کر دوں کہ آپ ہاتھ پہلے اٹھا لیں اور بعد میں کہیں اللہ اکبر، یہ بھی درست ہے۔ اللہ اکبر پہلے کہہ لیں پھر ہاتھ اٹھا لیں، اللہ اکبر، یہ بھی درست ہے۔ اور اگر آپ ہاتھ بھی اٹھا رہے ہوں ساتھ تکبیر کہہ رہے ہوں تو یہ بھی درست ہے، اللہ اکبر، یہ بھی درست ہے۔ تینوں طرح سے نبی علیہ السلام سے ثابت ہے۔ آپ نے تکبیر تحریمہ کہہ دی، تکبیر تحریمہ کے بعد نبی علیہ السلام، اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں پہ رکھ لیتے تھے۔ صحیح بخاری میں وضاحت ہے، ذراعہ الیمنی، اپنی دائیں ذراع کو یہاں سے لے کر کونے تک کے حصے کو عربی زبان میں ذراع کہتے ہیں۔ صحیح بخاری جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے، اس میں وضاحت ہے کہ ذراعہ الیمنی، دائیں ذراع کو علی الیسری، بائیں پہ رکھ لیتے ایسے۔ جب آپ ایسے رکھیں گے تو ڈیفینیٹلی ایسے رکھے جائیں تو یہ ناف کے نیچے نہیں جاتے۔ صحیح ابن خزیمہ میں حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے یوں اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ لیے، ایسے رکھ لیں سینے پہ، ایسے رکھ لیں، دونوں طرح ثابت ہے۔ تو آئیے نماز شروع کی، اللہ اکبر، ایسے یا ایسے۔ اس کے بعد آپ نے رکوع کرنا ہے۔ میں چونکہ دوسرے لیکچرز میں دعائیں وغیرہ اس پہ لیکچرز دے چکا ہوں، تو صرف ہم نماز کی جو حیت ہے، کیفیت ہے، جو اس میں افعال و حرکات ہیں، اس کی صرف میں آپ کے سامنے وضاحت عرض کر رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ رکوع میں جائیں گے۔ رکوع ایک بڑی عظیم چیز ہے، اس میں بھی لوگ بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں۔ ہم کیا دیکھتے ہیں، کچھ لوگ ایسے رکوع کر رہے ہوتے ہیں، کچھ ایسے کر رہے ہوتے ہیں، کچھ کو پرواہ نہیں کہ رکوع کیسے کرنا ہے۔ حالانکہ نبی علیہ السلام نے رکوع کی اتنی اہمیت بیان کی ہے کہ جو شخص اپنی کمر کو رکوع و سجود میں سیدھا نہیں کرتا،
فرمایا اس کی نماز نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کے رکوع کا انداز یہ ہوتا تھا، نہ آپ سر کو بہت زیادہ نیچے جھکاتے نہ آپ اوپر اٹھاتے، نہ یہ ایسے اوپر اٹھانا یہ بھی غلط، نہ بالکل نیچے جھکاتے، بالکل کمر مبارک کو سیدھا رکھتے۔ میں آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھانے کی کوشش کرتا ہوں دونوں پوزیشن کے ساتھ، تاکہ آپ کے سامنے واضح ہو جائے۔ یہ ہاتھ گھٹنوں پہ رکھیں، امکن یدیہ من رکبتیہ، مضبوطی سے گھٹنوں کو پکڑ لیں، یوں پکڑ لیا، یہ سیدھے کریں، ان کو سیدھا کر لیا۔ سیدھا کرنے کے بعد اب آپ اپنے سر کو اپنے کمر کے برابر رکھ کے، بیلنس رکھ کے اس کو سیدھا کر دیں جی۔ ایسے چلو جی، ایسے۔ اب آپ نے اس پہ غور کرنا ہے کہ میں نے اپنے گھٹنے مضبوطی سے پکڑے ہوئے، کمر کو الحمدللہ سیدھا کیا ہوا ہے جس حد تک میرے لیے پاسبل ہے، اور سر کو نہ بہت جھکایا ہوا ہے نہ اٹھایا ہوا ہے، اور نگاہیں میری سجدے والی جگہ۔ انشاءاللہ یہ سنت کے عین مطابق ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ جی آپ کے سامنے سجدے کے حوالے سے چند اہم باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سجدہ نماز کا رکن ہے، لا تطعہ واسجد واقترب۔ جیسے جیسے انسان سجدہ کرتا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا جاتا ہے۔ سجدہ اتنی عظیم سنت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو باقاعدہ گن گن کے بتایا کہ سجدہ کیسے کرنا ہے۔ امرت ان اسجد علی 7 اعظم، مجھے حکم ہے کہ میں 7 ہڈیوں پہ سجدہ کیا کروں، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے، دونوں پاؤں، 6 اعضاء، ناک اور پیشانی، 7 اعضاء پہ آپ نے فرمایا مجھے حکم ہے کہ میں سجدہ کروں۔ یہ انتہائی تذلل کی، عاجزی کی، انکساری کی کیفیت ہے۔ جیسے جیسے آپ زمین پہ نیچے جھکتے ہیں، ناک سے لکیریں کھینچتے ہیں، پیشانی کو ٹیک دیتے ہیں، آپ اللہ کے ہاں بہت اونچے مقام پہ فائز ہو جاتے ہیں۔ ایک سجدے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، درجہ بلند ہوتا ہے، اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ حضرت ربیعہ ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے کہا تھا، جب انہوں نے کہا تھا اللہ کے نبی جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، فرمایا اعنی علی نفسک بکثرۃ السجود، زیادہ سے زیادہ سجدے کیا کرو۔ پوری کائنات سجدے میں ہے۔ الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب۔ تو اس عظیم نماز کے رکن کو اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق ادا کرنا ضروری ہے۔ اب میں آپ کے سامنے سجدے کی کیفیت واضح کرتا ہوں۔ سجدے کے لیے جاتے ہوئے آپ اپنے مصلی پہ کھڑے ہیں تو آپ نے وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ، بڑے مہذب انداز سے ہاتھوں کو زمین پہ پہلے رکھ دینا ہے۔ اونٹ جیسی، جانوروں جیسی بیٹھنے کی کیفیت نہ ہو، انتہائی شائستہ اور ادب کے ساتھ۔ اللہ سجدے کی کیفیت میں چند ایک چیزیں آپ نے نوٹ کرنی ہیں کہ جب میں نے آپ کے سامنے سجدہ کیا تو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق کمر کو آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا، کمر سیدھی ہو، دونوں بازو آپ نے ملاحظہ کیے ہوں گے کہ یہ پیٹ کے ساتھ لگے ہوئے نہ ہوں، پیٹ سے دور ہوں۔ تو سجدے میں بعض لوگ جو غلطیاں
اور کوتاہیاں کرتے ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں تاکہ ان غلطیوں سے ہم بچ سکیں۔ بیٹے آئیے آپ ذرا بتائیں گے لوگ کیسے کیسے غلطیاں کرتے ہیں تاکہ ان سے بچا جا سکے۔ اچھا جی، ایک کامن غلطی یہ ہے کہ لوگ اپنے بازو اپنے پہلوؤں سے دور نہیں کرتے، ساتھ میں لا لیں، بالکل غلط طریقہ ہے۔ ایک اور غلطی یہ ہے کہ لوگ کمر کو سیدھا نہیں کرتے، جیسے یہ ابھی کمر سیدھی نہیں ہے اور اوپر کریں ذرا، یہ دیکھیں بالکل ہی سیدھی نہیں ہے۔ اب بیٹے سیدھی کریں کمر، سیدھی ایسے ہوگی یہ آپ کے سیدھے ہو جائیں گے، تھوڑا سا اور آگے کریں، تھوڑا سا سر، یہ کمر بالکل سیدھی ہے۔ اچھا ایک اور غلطی یہ کرتے ہیں لوگ، پاؤں بعض دفعہ اوپر اٹھا لیتے ہیں، کبھی ایک پاؤں کے اوپر دوسرا پاؤں رکھا ہوتا ہے، اور بعض لوگ ایک اور کامن غلطی یہ ہے بعض لوگ ناک لگا لیتے ہیں اور پیشانی نہیں لگاتے، یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ تو ان غلطیوں سے ہم نے سجدے میں بچنا ہے تاکہ ہمارا سجدہ سنت کے مطابق ہو۔ یہ غور سے دیکھیے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد میں بیٹھتے تھے، تشہد دو ہوتے ہیں، 2 رکعات میں جو ہم بیٹھتے ہیں 4 رکعت والی نماز میں، دوسری رکعت پہ جو التحیات ہے اس کو پہلا التحیات، پہلا قعدہ یا پہلا تشہد کہتے ہیں، اور جو چوتھی رکعت میں ہے اس کو آخری قعدہ یا آخری التحیات کہتے ہیں۔ جو پہلا تشہد ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں بیٹھتے تھے، اپنا بایاں پاؤں نیچے بچھا دیتے، اس کے اوپر آپ تشریف فرما ہوتے، اور دایاں پاؤں نصب الیمنا نصبا، اس کو یوں گاڑ دیتے۔ آپ غور فرمائیے، میری انگلیاں قبلہ رخ ہیں اور پاؤں کھڑا ہوا ہے، یہ سنت کے عین مطابق ہے پہلے التحیات میں بیٹھنے کا طریقہ۔ جو آخری قعدہ ہے اس میں پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ دائیں کو کھڑا ہی رکھتے لیکن بایاں پاؤں تھوڑا سا باہر نکال دیتے اور نیچے بیٹھتے، نیچے تشریف فرما ہوتے۔ یہ کیفیت ہوگی۔ بہتر ہے کہ آپ کو یہ بھی بتا دیا جائے 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنے کا طریقہ۔ 2 سجدوں کے درمیان میرے انتہائی محترم بھائیوں اور عزیزوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے دست مبارک کو گھٹنوں پر رکھنا بھی ثابت ہے، یہ گھٹنوں پر رکھ لیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رانوں پر رکھنا بھی ثابت ہے، یعنی گھٹنوں سے کچھ پیچھے۔ 2 سجدوں کے درمیان آپ دونوں طرح سے بیٹھ سکتے ہیں۔ اب ہم آپ کے سامنے واضح کرتے ہیں التحیات میں بیٹھنے کا طریقہ۔ جو پہلی التحیات ہے اس میں آپ بایاں پاؤں نیچے بچھائیں گے، دائیں کو کھڑا کر دیں گے جیسا کہ پہلے میں واضح کر چکا ہوں، اور پہلی التحیات میں آپ یوں بیٹھیں جیسے 2 سجدوں کے درمیان بیٹھے تھے۔ فرق صرف یہ ہے کہ التحیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسے آپ علیہ السلام اشارے کی کیفیت بناتے تھے، دونوں انگلیاں بند، یہ اور یہ ان کے ساتھ حلقہ، اور یہ انگلی قبلہ کی طرف انگشت شہادت، ایسے۔
آخری اتحیات میں بیٹھنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی سیم، یہاں ہاتھ رکھ لیں، یہاں رکھ لیں، اور آخری اتحیات میں بھی آپ نے یہ کیفیت ایسے ہی بنانی ہے. اور یہ آپ کے سامنے میں پہلے واضح کر چکا ہوں کہ آخری اتحیات میں یہ پاؤں آپ نے باہر نکالنے. پیارے نبی علیہ السلام اپنا بایاں پاؤں باہر نکالتے، نیچے تشریف فرما ہوتے اور دایاں پاؤں آپ کھڑا کر لیتے. بعض دفعہ آپ دونوں پاؤں بھی آخری اتحیات میں باہر نکال لیتے. ظاہر ہے اس طرح تب ہو سکتا ہے جب آپ امام ہوں یا انفرادی طور پہ نماز پڑھ رہے ہوں. آپ جماعت میں ہو تو پھر تو ظاہر ہے اس سے دوسرے شخص کو تکلیف ہوگی، تو پھر اس سنت پہ عمل نہیں ہو سکتا. سلام پھیرنے کا طریقہ. سلام پھیرنے کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری تحیات میں یوں تشریف فرما ہوتے، دائیں طرف سلام پھیرتے. صحابی کہتے ہیں کہ آپ کے چہرے مبارک کے رخسار انور کی سفیدی دکھائی دیتی تھی، یعنی اچھی طرح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پھر ایسے ہی بائیں طرف. آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ان غلطیوں کی نشاندہی کرتے ہیں جو عموماً لوگ نماز میں کرتے ہیں. بیٹے آپ ادھر آئیں سر. صلی اللہ سیدھا رکھ لیں. سجدہ کریں، سجدہ. اچھا ایک منٹ کھڑے ہو. سیدھا سیدھا کھڑے ہو. کھڑے ہونے میں بہت سارے لوگ کوتاہیاں کرتے ہیں. بعض لوگ اپنے پاؤں کو بہت زیادہ پھیلا دیتے ہیں. اور یہ دیکھیں کتنا بھدا اور عجیب و غریب لگ رہا ہے. بعض لوگ بالکل سستی کے ساتھ یوں پاؤں کو ملا دیتے ہیں. یہ دونوں طریقے غلط ہیں. آپ اس چیز کا خصوصی اہتمام کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جسامت کے مطابق پاؤں کھول دیتے. اپنی جسامت کے مطابق پاؤں کھولیں گے، نہ ان کو زیادہ پھیلائیں اور نہ ہی اپنے پاؤں کو زیادہ کلوز کریں. سجدے کی غلطیاں. بعض لوگ پاؤں کے اوپر پاؤں رکھ لیتے ہیں. یہ مسنون طریقہ نہیں ہے. بیٹھیے. اتحیات میں بیٹھنے کی غلطیاں. بعض لوگ اتحیات میں ایسے بیٹھے ہوتے ہیں. یہ طریقہ بھی اتحیات میں بیٹھنے کے لیے مسنون رفع یدین کے بارے میں آپ کے سامنے چند گزارشات رکھنا چاہتا ہوں. رفع کا معنی اٹھانا، یدین کا معنی دونوں ہاتھ. دونوں ہاتھوں کو نماز کے اندر اٹھانا ہمارے سلف صالحین کہا کرتے تھے شیء تزین بہ صلاتک، یہ نماز کی زینت ہے. کیا عاجزی ہے، تواضع ہے. آپ اللہ کے سامنے سرنڈر کرتے ہیں، بار بار اپنے خالی ہاتھ ہونے کا ایک اظہار کرتے ہیں. تو یہ سنت بہت سارے ہمارے مسلمان احباب اس پر صرف ایک دفعہ عمل کرتے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 4 موقعوں پہ اس سنت مبارکہ پہ عمل فرماتے تھے. یعنی نماز میں 4 ایسی جگہ ہیں جہاں پہ ہاتھ اٹھانا پیارے نبی علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے. تکبیر تحریمہ کے وقت اللہ اکبر، اسی طرح رکوع میں جاتے ہوئے اللہ اکبر، اور جب رکوع سے آپ اٹھ رہے ہیں سمع اللہ لمن حمیدہ. اور چوتھا موقع ہے جب آپ
دوسری رکعت کی التحیات سے فارغ ہو کے اٹھ رہے ہوتے ہیں تو پھر بھی آپ نے رفع الیدین کرنا ہوتا ہے. یہ مثلا فرض کیجئے میری دوسری رکعت ہے، میں اس سے اٹھ رہا ہوں، اللہ اکبر، تو 4 مقامات پہ یہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے. حضرت مالک ابن حویرث اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح بخاری میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع الیدین کرتے دیکھا. سیدنا حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت ایک رفع الیدین سے انسان کو 10 نیکیاں نصیب فرماتا ہے. ایک رفع الیدین سے 10 نیکیاں نصیب فرماتا ہے. حضرت امام ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ 50 صحابہ کرام جن میں 10 مبشرہ بھی ہیں ان سے یہ رفع الیدین کی سنت منقول ہے. امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کأنہ رأی عین، رفع الیدین کے بارے میں احادیث اتنی صحیح ہیں یوں جیسے ہم نے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو کہ آپ رفع الیدین کر رہے ہیں. یہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی عظیم سنت مبارکہ ہے. بعض ہمارے بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ پہلے تھا بعد میں منسوخ ہو گیا. حضرت سیدنا وائل ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ 9 ہجری میں انہوں نے اسلام قبول کیا ہے. تشریف لائے تو انہوں نے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کو رفع الیدین کرتے دیکھا. آئندہ سال پھر آئے 10 ہجری میں تو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کو رفع الیدین کرتے دیکھا. تو 10 ہجری کے بعد 11 ہجری میں آپ علیہ السلام ربیع الاول کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے. تو حضرت وائل ابن حجر کی حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام اپنی زندگی کے آخری سال تک رفع الیدین فرماتے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس عظیم سنت کو زندہ کرنے اور اس پہ اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا مسجد میں آیا، اس نے جلدی جلدی نماز پڑھی ہوگی، آپ کو سلام پیش کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ واپس جاؤ نماز پڑھو، تم نے تو نماز پڑھی ہی نہیں ہے. گویا جو نماز سنت کے مطابق نہیں ہے وہ نماز اللہ کے نزدیک ایسے ہے جیسے آپ نے پڑھی ہی نہیں ہے. بعض لوگوں کی یہ غلطی ہے کہ بہت جلدی جلدی نماز پڑھتے ہیں، جلدی سے رکوع، جلدی سے سجدہ. تو یہ جلدی جلدی جو سجدے ہیں نا، اس کو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے ٹھونگے کہے. یہ سجدے نہیں، یہ ٹھونگے ہوتے ہیں. آپ نے اس صحابی کو سکھایا مسیء الصلاۃ کو تطمئن راکعا تطمئن ساجدا، اطمینان سے رکوع، اطمینان کے ساتھ سجدہ کرو. نماز کی غلطیوں میں سے ایک بڑی خطرناک غلطی ہوتی ہے نماز میں فضول حرکات کرنا. ان میں سے ایک ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کے حضور، لیکن اپنی کھانسی پہ لوگ کنٹرول نہیں کرتے. ایک تو ہے کہ آپ کے آؤٹ آف کنٹرول ہے، لیکن بعض لوگ بلا وجہ کھنگاتے رہتے ہیں یا اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش نہیں کرتے، جس سے باقی نمازی بھی ڈسٹرب ہو رہے ہوتے ہیں. ایک اور غلطی جو نماز کے اندر لوگ کرتے ہیں وہ ہے جھانکنا. آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اگلی صف میں دیکھ لیا امام صاحب کیا کر رہے ہیں، چوتھی صف میں دیکھ لیا وہ کیا کر رہے ہیں، دائیں بائیں جھانک لیا یہ کیا کر رہے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ یہ شیطان ڈاکہ ڈال رہا ہوتا ہے اور بندے کی نماز میں سے وہ حصہ کھینچنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. بلکہ نظر اوپر کی طرف اٹھانا تو اللہ کے پیارے نبی نے اس قدر ناپسند کیا کہ آپ نے فرمایا لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ أَنْ رَفَعِهِمُ الْأَبْصَارِ، ضرور لوگوں کو باز آنا ہوگا نگاہوں کو اوپر اٹھانے سے، وگرنہ کہیں اللہ ان کی آنکھیں اچک نہ لے. سخت ناراضی کا آپ نے اظہار فرمایا. اسی طرح سے
ایک اور بڑی سنگین غلطی ہوتی ہے نماز میں فضول حرکات کرتے رہنا. وہ حرکات کپڑوں کے ساتھ کرنا، داڑھی کے ساتھ کرنا، ناک کے ساتھ کھیلنا. بڑے لوگوں کی ایکٹنگز ہوتی ہیں، میں تو شاید پوری طرح نہ کر سکوں لیکن تھوڑا آپ کو اشارہ دے دیتا ہوں. مثلا نماز میں آپ کھڑے ہوئے، اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، داڑھی مبارک سے کھیلتے کھیلتے نماز ضائع کر رہے ہوتے ہیں. کوئی لوگ نماز کی طرف توجہ کم اور کپڑوں کی طرف بڑی ہوتی ہے، یعنی نماز کے اندر ہی. یہ بھی ایک غلطی ہے، یہ بھی ہمیں نہیں کرنی چاہیے. ایک اور غلطی لوگ کرتے ہیں لباس کے حوالے سے، کپڑوں میں ان کو ایسے کر لیتے ہیں نماز میں، یا وضو کر کے آئے آپ اور یہ ایسے تھے تو ان کو ایسے ہی رہنے دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز میں کپڑوں کو اس طرح سے سمیٹنے سے منع کیا، ان کو ایسے کریں. تمام اعضاء، آپ کا پورا لباس اللہ کے حضور سجدہ کر رہا ہو. ایک اور غلطی جو لوگ نماز کے اندر کرتے ہیں لباس کے ریفرنس سے، وہ ہے کہ ان کی شلوار یا پینٹس وغیرہ یہ ٹخنوں سے بالکل نیچے ہوتی ہے. میں نے تو ویسے سلوائی ہی چھوٹی ہوئی نیچے جا ہی نہیں سکتی، تو ان کی بالکل ٹخنوں سے نیچے ہوتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق عام حالات میں بھی لباس کو ٹخنوں سے نیچے رکھنا جائز نہیں ہے. نماز میں تو پھر اور زیادہ اس کا اہتمام اور زیادہ اس کا خیال کرنا چاہیے. ایک اور سنگین غلطی، ایک بڑی سنگین غلطی جو اس دور میں بالخصوص شروع ہوئی ہے، وہ ہے موبائل کا فتنہ. کہ بعض لوگ لحاظ بالکل نہیں کرتے کہ ہم مسجد میں جا رہے ہیں تو اپنے موبائل کو سائلنٹ موڈ پہ کر لیں، اس کو آف کر لیں، وائبریشن پہ لگا دیں، اور پھر اللہ کی پناہ ان کی رنگ ٹونز ایسی خطرناک اور فحاشی پر مبنی ہوتی ہیں کہ بعض دفعہ تو سچی بات ہے اللہ کے گھر میں نمازیوں کی رنگ ٹونز جب بجتی ہیں ڈر لگتا ہے کہ اللہ کا غضب نازل نہ ہو جائے. آپ نمازی ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، عام حالات میں بھی آپ کی تو رنگ ٹون کوئی سلجھی ہوئی سنجیدہ ہونی چاہیے. گانوں کے اوپر مبنی، فلموں کے اوپر مبنی اس طرح کی رنگ ٹونز جو ڈانس سے متعلقہ کسی چیز کا اظہار ہو، کسی گانے کا اظہار ہو، یہ تو لگانا ویسے ہی ایک مہذب انسان کو، ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا. اور پھر مسجد میں آ کے یہ حرکات، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد میں آوازوں کا اٹھنا اسے قیامت کی نشانی قرار دیا ہے. ایک اور سنگین غلطی کہ انسان ہے، آپ بھول گئے اپنے موبائل کو آپ آف نہیں کر سکے، سائلنٹ موڈ پہ نہیں لگا سکے، اب وہ نماز پڑھ رہے ہیں، رنگ بجی جا رہی ہے، ساری مسجد میں شور ہو رہا ہے، اور وہ ماشاءاللہ اب اتنے متقی ہیں کہ موبائل کو نکال کے بند کرنا تقوی کے خلاف سمجھتے ہیں. بھئی اللہ کے بندے، آپ کی اس رنگ ٹون کی وجہ سے پوری مسجد کی نماز اور اس کا سکون برباد ہو رہا ہے. تو اب آپ نماز ہی کی خاطر جو آپ سے غلطی ہوئی ہے اس موبائل کو یوں نکالیں، نکال کے ایسے ہی پتہ ہوتا ہے بٹن کہاں سے بند ہوتا ہے، اس کو بند کر دیں، آف کر دیں، شروع ہو جائے. تو یہ حرکت آپ نے، اگرچہ آپ کو چاہیے تھا پہلے آف ہوتا، لیکن غلطی ہوگی تو اس کا ازالہ بھی تو کرنا ہے. یہ تو نہیں کہ اس غلطی کی وجہ سے سب کی نماز آپ خراب کر رہے ہیں. ایسے جیب میں ہاتھ ڈالیں، اس کو بند کر دیں. یہ نہیں ہے. بعض لوگ یہ غلطی بھی کرتے ہیں کہ موبائل بند کر پہلے دیکھ لیتے ہیں کال کس کی ہے. یہ تو نماز کے آداب کے بالکل منافی ہے، انتہائی غیر سنجیدہ حرکت ہے، آپ کے لیے قطعاً جائز نہیں. اس کو بند کریں اس نیت سے کہ میری نماز بھی ڈسٹرب نہ ہو، باقی نمازوں کی نماز. ایسے اس کو بند کر دیں، ایسے بند کر دیں، یا بند کرنے کی خاطر آپ کو کوئی بٹن وغیرہ اس کا دیکھنا پڑتا ہے تو دیکھ کے بند کر دیں. لیکن یہ نہ دیکھیں کہ کال کس کی آ رہی ہے، کس کا میسج آیا ہوا، یہ تو بہت غیر سنجیدہ حرکت ہوگی. نماز کی غلطیوں میں سے ہمارے بر صغیر میں ایک خاص غلطی یہ پائی جاتی ہے کہ بعض لوگ مرد اور عورت کی نماز میں فرق کرتے ہیں. مثلاً بعض علماء، بعض لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ یہاں تک ہاتھ اٹھائے
مرد یہاں تک اٹھائے، عورت سینے پہ ہاتھ باندھ لے، مرد نیچے باندھ لے، یہ فرق سنت سے، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔ سجدے میں بعض لوگ فرق کرتے ہیں، عورت یوں سجدہ کرے، خاص کی کیفیت، اپنی طرف سے کوئی خاص کیفیت بنائی ہوتی ہے۔ تشہد میں بیٹھنے کے اندر بھی فرق کرتے ہیں کہ عورت یوں بیٹھے، مرد یوں بیٹھے۔ الغرض نبی کریم علیہ السلام سے نماز کی کیفیات میں یہ تو جبریل امین نے آ کے سکھائی ہیں، اللہ کے پیغمبر نے اپنی امت کو سکھائی ہیں، تمام صحابیات آپ کے پیچھے نماز پڑھتی رہی ہیں، کسی ایک سنگل حدیث میں بھی